بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتم کلاس۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا میں ہوں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد عثمان۔ آج ہمارا سبق ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس سبق کے ہم نے تفصیلی سوالات پڑھنے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، پہلا ہمارا سوال ہے صلاح الدین ایوبی کے سیرت و کردار پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں سیرت و کردار۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک، نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ عدل و انصاف، رحم دلی، فیاضی، صبر اور علم دوستی میں بے مثال تھے۔ آپ احسان کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ لالچ اور طمع سے دور رہتے تھے، ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش سیاست دان بھی تھے۔ آپ نے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ پہلے سوال کا نشان لگا لیں، سیرت و کردار۔ آگے ہمارا دوسرا سوال ہے، صلاح الدین ایوبی کی خدمات بیان کریں۔ تو دیکھیں بیٹا خدمات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم سے محبت کرنے والے انسان تھے اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ آپ نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ آپ کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے۔ آپ نے جگہ جگہ مدرسے اور کتب خانے بنائے۔ آپ کے دور کے کئی شفا خانے، مسافر خانے اور مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ آپ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حکومت کی ساری آمدنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوتی تھی۔ رعایا کی خبرگیری کرتے اور مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگاتے تھے۔ خدمات کا نشان لگا لیں۔ دوسرا سوال ہے یہ ہمارا۔ آگے بیٹا دیکھیں تیسرا سوال، صلاح الدین ایوبی کا سب سے اہم کارنامہ بیان کریں۔ دیکھیں بیت المقدس کی فتح۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے سے شہر پر حملہ کیا۔ آخر کار شہر والے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ آگے دیکھیں، صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس فتح کی یاد میں بہت سے شفا خانے اور مدرسے بنائے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کا جشن پوری اسلامی دنیا نے منایا۔ لگا لیں بیٹا یہ نشان تیسرے سوال کا، اور اسے اچھے طریقے سے یاد کریں اور یاد کر کے مجھے سنائیں۔ والسلام۔